السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ حاضرین کرام، ناظرین کرام، سامعین کرام اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس سورہ ابراہیم کی سپارہ نمبر 13 آیت نمبر 7 سے شروع ہوگا۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے درس سے متعلق چند آیات تمہید کے طور پر آپ کے سامنے تلاوت کرنی ہے۔ تمہید کیا ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 20 سپارہ نمبر 10۔ ان 2-3 آیتوں کو تلاوت کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ تمہید کے طور پر کچھ باتیں اور اس کے بعد آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ آیت نمبر 20 سورہ توبہ سپارہ نمبر 10۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ یبشرہم ربہم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 23۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ آیت نمبر 24۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ 4 آیتیں تلاوت کرنے کے ساتھ اب ان کا کچھ مطلب اور کچھ مفہوم اور کچھ مقصد اور ان کا ٹرانسلیشن۔ بڑی خوشخبری کی باتیں ہیں اس میں، اور ایک بڑی زبردست وارننگ بھی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، تم میں جو لوگ اہل ایمان ہیں اور اپنے ایمان کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ ایمان کا حق کیا ہے؟ ایمان کا حق یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کام کرنے والے بنیں، اور جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا ہے وہ کام چھوڑ دیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ کی سیرت مقدس کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر ساری زندگی عمل کرنے والے بنے۔ یہ ایمان کا حق اور اسلام کا حق۔ فرمایا الذین آمنوا، تم میں جو لوگ اہل ایمان ہیں۔ نمبر 2، وہاجروا، اور ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ اور نمبر 3، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کئی قسمیں ہیں، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ ایک جہاد بالمال ہے، ایک جہاد بالنفس ہے، ایک جہاد بالقلم ہے، اور ایک جہاد بالنفس۔ پہلا جہاد کیا ہے؟ میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کروں۔ میرا نفس کیا کہتا ہے؟ اگر شریعت کی بات بتا رہا ہے نفس، دل میں خیال آ رہا ہے شریعت کی بات پر عمل کرنے کا، تو یہ کرنے والا بنوں۔ اور اگر نفس گناہ کی طرف لے جانے کو کہتا ہے تو
تو اس سے رکنے والا بنوں۔ فرمایا یہ جہاد بالنفس ہے، آدمی اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا اور دوسروں کو ٹھیک کرتا پھرے، یہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنے خلاف جہاد کرو، اس کے بعد زبان سے جہاد کرو، جو صحیح بات ہے، حق بات ہے، وہ کھل کر بولو، چھپاؤ مت، گواہی دینے کے ٹائم آئے سچی گواہی دو، بے شک وہ گواہی کسی کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو۔ تو یہ جہاد باللسان ہے۔ اسی طریقے پر جو بات سنو سچی بات سنو، غلط بات بالکل نہ سنو، یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ اور فرمایا جہاد بالقلم، جو بات لکھو وہ صحیح لکھو، حدیث اور سنت کے مطابق لکھو۔ تو یہ جہاد کی قسمیں ہیں۔ ایک جہاد کون سا ہے؟ ایک جہاد وہ ہے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے رکاوٹ بنتا ہو، جہاں پر جو چیز فرمایا اس کے خلاف جہاد کرو، اور جان جائے یا رہے، مال جائے یا رہے، اولاد جائے یا رہے، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ فرمایا اگر تم نے یہ حق ادا کیے تو پھر کیا ہوگا؟ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تمہارے درجات بہت بڑے ہیں جہاد کرنے والوں کے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو پورے پورے کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 21، یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی رحمت کے سے نوازنے کی، وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ، اور ایسی ایسی جنتوں کی جن کے اندر دائمی آرام ہوگا اور ہمیشہ کے لیے چین ہوگا اور سکون ہوگا، راحت ہوگی، اطمینان ہوگا، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ خالدین فیہا ابدا، تھوڑے دن کی بات نہیں، یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑے اجر ہے۔ اب میں نے کہہ تو دیا، آپ نے سن بھی لیا۔ ہم کرتے ہیں جہاد سارے، زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہجرت کی ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ تمام قلم کا جہاد، لسان کا جہاد، زبان کا لباس جہاد یہ کیے ہیں۔ سوچیں، بہرحال اگر کیا تو بہت بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 23، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، لا تتخذوا آباءکم، بہت خطرناک ترجمہ ہے، اپنے باپ کی بات مت مانو۔ کون سا باپ؟ جو باپ اسلام پر چلنے سے منع کرے، کفر کی طرف لے جائے، ایسے باپ کی بات بالکل مت مانو۔ وَإِخْوَانَكُمْ، اور تمہارا وہ بھائی جو تم کو کفر کے راستے پر لے جائے، دین کے راستے پر چلنے سے روکے، ایسے بھائی کی بات مت مانو۔ باپ کیا درجہ ہے باپ کا؟ فرمایا بالکل نہ مانو۔ بھائی بھائی ہے، سگا بھائی ہے، بھائی کو مت مانو۔ اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کے کاموں سے محبت رکھیں اور اس کی طرف چلنے کی دعوت دیں تو ہرگز مت مانو۔ اور خبردار وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، منع کرنے کے بعد پھر بھی تم نے باپ کی بات مانی، بھائی کی بات مانی، تو یاد رکھو پھر تم بھی انہی میں سے ہو۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے تو تم بھی ظالم ہو، ظالم کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 24، قل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں۔ کیا اعلان فرما دیں؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا جان، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیوی، نمبر یاد رکھو، باپ، بیٹا، بھائی، بیوی،
وعشیرتکم، اور تمہارا پورا خاندان، اور واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جس سے تم بزنس کرتے ہو جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ بزنس جس کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ومساکن ترضونہا، اور تمہارا وہ مکان جس کو تم بہت پسند کرتے ہو۔ اگر یہ ساری چیزیں کتنی ہو گئیں، گنو ان کو، اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ و رسولی، تم کو زیادہ پسند ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ کی باتیں پسند نہیں ہے، یہ باتیں تمہیں ساری پسند ہے، اللہ کی چیزیں تمہیں پسند نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں، تمہاری بیوی پسند ہے، تمہارا بیٹا پسند ہے، تمہارا خاندان پسند ہے، تمہارا مال پسند ہے، تمہارا باپ پسند ہے، تمہارے بیٹے پسند ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تم کو پسند نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا تم کو پسند نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کو پسند کرو۔ اگر تم کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں تو فتربصوا، تو ویٹ کرو۔ فتربص کے معنی انتظار کرو۔ کاہے کہ انتظار کرو؟ حتیٰ یاتی اللہ بامری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ کا حکم کیا آئے گا یہاں تفصیل نہیں ہے، حدیث میں جاؤ اور قرآن کی تفسیر کھول کر دیکھو، وہاں یہ بات ملے گی۔ کیا بات ملے گی؟ اللہ کا حکم کیا آئے گا؟ اللہ کا حکم یہ آئے گا تم کو نیست و نابود کر دیں گے، ہم کو نیست و نابود کر دیں گے، ہمارے نام و نشان مٹا دیں گے، اور ہماری جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کریں گے جس سے اپنا کام لیں گے۔ ہم تو اپنا کام نہیں کر رہے، ہم سے تو اپنا اللہ کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو دوسری قوم کو لے آئیں گے اور ہمارا نام و نشان مٹا دی جائے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں کیا کرتا فاسق لوگوں کو۔ یہ یہاں جہاد سے متعلق کچھ باتیں ہیں اور درجات ہیں، اور ساری باتیں کھول کے بیان کی گئیں۔ پچھلے ہفتے میں نے کچھ باتیں بیان کی تھیں، اور جہاں تک بیان کر دی تھیں وہ تو ریپیٹ نہیں کر سکتا، اب ٹائم اتنا نہیں ہوتا، لیکن جوڑ ملاؤں گا۔ میں نے یہ کہا تھا، کنیکشن ملا لوں گا 1 منٹ میں۔ اسلامی مہینوں میں یہ مہینہ کون سا ہے؟ شوال المکرم، اور یہ 10واں مہینہ ہے۔ شوال المکرم کے اندر کون سا اسلامی تاریخی واقعہ پیش آیا؟ ہم بالکل اس سے بے بہرا ہیں، ناواقف ہیں۔ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور تاریخ اسلام کو حاصل کرنے کے لیے یہ اشارات کر رہا ہوں۔ ہم مہینے گزار دیتے ہیں، سال گزار دیتے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا۔ تو کچھ پتہ چلے تو شوال المکرم میں کیا واقعہ پیش آیا؟ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہے، اور بالکل ملا کر 1 سال کے بعد ہی دوسری جنگ ہے۔ جنگ احد کا جب واقعہ پیش آیا، کیوں پیش آیا؟ کہ بدر کے مقابلے میں جب یہ بالکل ناکام ہو گئے اور اسلام کو فتح ہوئی، اور جتنے کافروں کے لیڈر تھے، دشمنوں کے لیڈر تھے اسلام کے، وہ سب جہنم رسید ہو گئے، تو اس کے بعد اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے پھر مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی۔ مدینہ طیبہ پر ساری کفریہ طاقت اکٹھی ہو کر آئی۔ جب طاقت اکٹھی ہو کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب معلوم ہوا تو آپ نے مشورہ کیا کہ دشمنوں سے کا مقابلہ کہاں کیا جائے، مدینہ طیبہ کے اندر یا مدینہ طیبہ سے باہر۔ مشورے میں صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مدینہ طیبہ سے باہر لڑیں گے، باہر مقابلہ کریں گے۔ غرض احد کے میدان میں پوری دنیا کی کفریہ طاقت نے پڑاؤ ڈال دیا،
اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جنگ کی تیاری شروع کر دی. اور جن کے باپ، جن کے بیٹے، جن کے بھائی ختم کر دیے گئے تھے، جنگ میں مر گئے تھے، جہنم رسید ہو گئے تھے، ان کا بدلہ لینے کے لیے یہ مسلمانوں پر انہوں نے چڑھائی کی. اس میں 2-3 تاریخی واقعات پچھلے ہفتے وہ بیان کیے تھے. اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے کے اندر جنگ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں. بدر کے اندر بڑی زبردست اسلامی کارنامے حضرت امیر حمزہ نے انجام دیے. اور یہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں. ان کی باتیں بعد میں بیان کروں گا، اتنا وقت نہیں ہوتا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا صحابہ کے جذبے کو دیکھ کر. کیا فرمایا؟ من یاخذ السیف، یہ تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے، یہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ان میں سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اس تلوار کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس تلوار سے اسلام کو، ایمان کو اور رسالت کو ختم کرنے کے لیے یہ کفریہ طاقت نام و نشان مٹانے کے لیے چڑھ کر آئی ہے. اس تلوار سے ان کو اتنا مارو کہ یہ تلوار ٹیڑھی ہو جائے. یہ اس کا حق ہے، بتاؤ کون اس کا حق ادا کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں گا اور میں لڑتا ہی رہوں گا جب تک کہ یہ تلوار ٹیڑھی نہ ہو جائے. ان کا نام کیا ہے؟ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو دجانہ یہ اسلامی جنگوں کے اندر بہت سے انہوں نے کارنامے انجام دیے اور یہ بڑے واقف تھے جنگی میدان کے اندر جنگ کے حالات سے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ جب بھی کبھی جہاد میں جانے کا موقع آتا اس سر پر، پیشانی پر یہ سرخ رنگ کی پٹی باندھ لیتے تھے. تو یہ پٹی باندھی اور میدان جہاد میں کود پڑے. میدان جہاد کے اندر مستقل جہاد کرتے رہے اور بڑے بڑے جرنیلوں کو اور بڑے بڑے اسلام کے دشمنوں کو انہوں نے تہس نہس کیا. اور خود تہس نہس کرنے کے بعد جتنے بھی تیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آتے تھے سب اپنے اوپر لیے، اپنے جسم کو زخمی کر دیا بے شمار جگہ سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے رہے. اس طریقے پر ابو دجانہ کے بعد دوسرا ایک واقعہ، جب دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل کوئی بچاؤ کی شکل نہیں ہے، تو آپ نے اعلان فرمایا تم میں کون ہے جو مجھے بچانے کے لیے، ہم کو بچانے کے لیے ان دشمنوں کو دور کر دے. تو حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ 7 انصار صحابی کھڑے ہو گئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے. احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا کون ہے جو مجھ سے ان دشمنوں کو دور کر دے؟ تو 7 صحابہ کھڑے ہو گئے اور بڑے رقت آمیز الفاظ میں احادیث میں آتا ہے کہ 1 بائی 1، ایک کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، ایک سے لے کے 7ویں تک ساتوں کے ساتوں اللہ کے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر اپنی جان کو قربان کر دیا اور سب شہید ہو گئے. جب یہ 7 بھی شہید ہو گئے اس کے بعد آپ نے ایک جملہ فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں من یشتری لنا نفسہ، تم میں کون ہے جو اپنی جان کو ہمارے لیے بیچ دے اور جنت میں چلے جائے. تو ایک دم ایک صحابی کھڑے ہو گئے، نامی کیا ہے؟ زیاد بن سکن یہ نام ہے ان کا. یہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے
میں بالکل اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ تیروں کی بارش کھاتے رہے اور ڈھال بنے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ڈھال بنتے بنتے جب یہ زخمی ہو کر گر پڑے اور زخمی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا فرمایا کہ زیاد بن ثقل کو میرے قریب کر دو۔ جب ان کے قریب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے کوئی آرزو، ہے کوئی حسرت، ہے کوئی تمنا؟ تو فرمایا بس ایک ہی آرزو ہے، رخسار نبوت پر اپنے قدم رکھتے ہوئے، اپنا سر رکھتے ہوئے اپنی جان دے دوں، اور جان دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ بہرحال اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آج کا درس شروع کرتا ہوں، نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی۔ پچھلے ہفتے آپ کو یاد ہوگا سورہ ابراہیم شروع ہوئی تھی، اور سورہ ابراہیم کا پہلا رکوع آپ نے سنا تھا۔ پہلے رکوع کی 6 آیتیں آپ نے سنی، 1-2 منٹ کے اندر جوڑ ملانے کے لیے 1-2 باتیں کرنی ہیں۔ فرمایا سورہ ابراہیم یہ مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں، اور 834 کلمات ہیں اس سورت کے اندر۔ فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے یہ قرآن کریم آپ پر نازل کیا، اور کیوں نازل کیا؟ اس لیے نازل کیا آپ لوگوں کو گناہوں کی ظلمت سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لے کر آئیں، بِإِذْنِ ربِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، جو قابل تعریف ہستی کا راستہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وویل للکافرین من عذاب شدید، اور ویل ہے ان کافروں کے لیے شدید عذاب ہے، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے بالمقابل، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور وہ ٹیڑھا کرتے ہیں اسلام کے راستے کو، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ بڑی گمراہی میں ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب ہم ان کی زبان میں ان کے وہ بیان کیا کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے ان کی زبان میں، لیوزل، تاکہ بات کھل کر سامنے آ جائے، فیضل اللہ من یشاء، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ضلالت کے راستے پر لگا دیتے ہیں، ویہدی من یشاء، اور جو ہدایت پر چلنا چاہے اس کو ہدایت کے راستے پر لگا دیتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دلائل دے کر رسول بنا کر بھیجا، أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان سے بھی ہم نے یہی کہا کہ اپنی قوم کو ظلمت سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے کر آؤ، وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور تاریخی واقعات گزشتہ قوموں کے ان کو یاد دلاؤ، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ہود کے، قوم سمود کے، تمام واقعات ان کو یاد دلاؤ۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس کے اندر ہر صبر کرنے والے کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس ٹائم کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر بڑا انعام کیا، اذ انجاکم من آل فرعون، جب تم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، جو تم کو بڑی تکلیفیں پہنچایا کرتا تھا، ویذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان فی ذلک بلاء،
من ربکم عظیم، اس کے اندر بہت بڑا امتحان تھا تمہارے لیے۔ آیت نمبر 7، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ یہ بات یاد رکھنے قابل ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کہا اگر تم شکر کی زندگی گزارو گے، میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اور زیادہ تم کو دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کا کام کیا، نافرمانی کی اور میری ناشکری کی میری نعمتوں پر، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ آیت نمبر 8 سورہ ابراہیم سپارہ نمبر 13۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم سب کفر کرنے والے بن جاؤ اور دنیا میں جتنے انسان ہیں سب کفر کرنے لگیں تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قابل حمد ہے اور قابل تعریف ہے اور وہ بالکل بے پرواہ ہے۔ آیت نمبر 9، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تم سے پہلے قوموں کی خبریں نہیں پہنچی؟ وہ تم سے پہلے خبریں کون سی تھیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح و عاد و سمود، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد اور بہت سی قومیں آئیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہم الا اللہ، وجاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول دلائل لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، جب دلائل لے کر آئے تو انہوں نے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے حیرت کی وجہ سے، قالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور کہنے لگے ہم تو انکار کرتے ہیں ان باتوں کا جس کی دعوت تم ہم کو دے رہے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہمیں تو شک ہے تمہاری باتوں میں، مما تدعونا الیہ مریب، اور ہم تمہاری دعوت کو بالکل قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ قالت رسولہم، رسولوں نے جواب دیا، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں کا اور زمینوں کا بنانے والا ہے، آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے، یدعوکم لیغفر لکم، وہ تم کو دعوت دیتا ہے تاکہ تمہاری مغفرت کرے، یغفر لکم من ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے، ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور ایک وقت معین تک تم کو اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، ان انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے رسولوں سے آپ تم لوگ تو ہم جیسے ایک آدمی ہو، تریدون ان تصدونا، تمہارا ارادہ یہ ہے، ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا، ہمارے باپ دادے جن کی عبادت کرتے آئے ہیں، جس طریقے پر چلتے ہوئے آئے ہیں اس طریقے پر ہم نہ چلیں، فاتونا بسلطان مبین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ قالت لهم رسولہم، رسولوں نے ان کو جواب دیا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہاں بے شک ہم تم جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اپنا احسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے رسول اپنا احسان فرمایا، بشر ہونے کے باوجود ہم کو نبی بنا دیا اور رسول بنا دیا۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، تم دلیل مانگتے ہو، تم پروف مانگتے ہو، اور یہ پروف اور یہ دلیل ہم نہیں لا سکتے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وما لنا، آیت نمبر 12، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، آخر ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، اسی نے ہم کو سیدھے راستے پر چلایا، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، تم ہم کو جو بھی اذیتیں یا پر تکلیفیں پہنچاؤ گے ہم تو اس پر صبر کریں گے، ہم صبر کرتے ہیں، تمہاری بات نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے، اسلام پر چلنا نہیں چاہتے، ایمان پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ایمان نہیں لاتے، مت لاؤ، اللہ کی کتاب قرآن کریم اس کو پڑھنا نہیں سیکھتے، اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کی قدر نہیں کرتے، مت کرو،
علامہ آزی تمنا، یہ ساری تکلیف دہ باتیں ہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، تمام مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وقال الذین کفروا لرسولہم، اور یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کیا بات؟ جب کہ کافروں نے رسولوں سے یہ بات کہی۔ آیت نمبر 13، کیا بات کہی؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کب نکال دیں گے؟ اگر تم نے ہمارے مذہب کو، ہمارے طریقے کو پسند نہ کیا۔ ہم نے 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ اگر تم نے ہمارے طریقوں پر عمل نہ کیا تو ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، جب یہ وارننگ دی ان کافروں نے رسولوں کو، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو اللہ نے وحی بھیجی ان کی طرف۔ کیا وحی بھیجی؟ کس کی طرف؟ رسولوں کی طرف۔ کیا وحی بھیجی؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، میں ان تمام ظالموں کو ہلاک کر کے رکھ دوں گا، ختم کر کے رکھ دوں گا، جو تم کو ملک بدر کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور تم کو کفر کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان سب کا نام و نشان مٹانے کے بعد، ان کے بعد میں تم کو اس زمین میں آباد کروں گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہو۔ آیت نمبر 15، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ، یہ فیصلہ کرانا چاہتے تھے، ہم نے فیصلہ کر دیا۔ کل جبار عنید، ہر ظالم کا یہی اشر ہوگا کہ وہ سب تکلیفوں میں مبتلا ہوگا۔ تکلیفیں کیا ہیں؟ من ورائی جہنم، اس زندگی کے بعد ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے۔ آیت نمبر 16، اس زندگی کے بعد ان کے لیے جہنم ہی جہنم ہے، اور وہ جہنم کیسی جگہ ہے؟ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ شَدِيدٍ، کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، جس سے پینے کے ساتھ تمام ہتھیلیاں اور زبان اور پیٹ کا سارا نظام الٹ پلٹ کیا جل کر خاک ہو جائے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، پانی پینا چاہے گا لیکن پی نہیں سکے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، موت کی گھٹائیں اس پر چھائی ہوئی ہوں گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور کبھی مرے گا نہیں۔ کیوں؟ موت کو موت آ گئی، ایک مرتبہ موت آتی ہے، 2 مرتبہ موت نہیں آتی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور بڑے شدید عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ چند سالہ زندگی، یہ تو اللہ کے راستے پر گزار دو، نہیں تو حشر دیکھ لو کیا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، مثال ان لوگوں کی جو منکران حق ہیں اور کافروں کے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، کرماد اشتدت بہ الريح، جیسے کوئی تیز ہوا چلی ہو اور تیز ہوا نے پوری راکھ کو اڑا کر رکھ دیا ہو۔ فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت بڑی گمراہی کا راستہ ہے۔ الم تری ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا۔ اس نے ٹھیک طریقے پر آسمان بنائے اور زمینیں بنائیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے، ختم کر دے، ایک آن کے اندر، ایک اشارے کے اوپر ساری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دے۔ ویاتی بخلق جدید، تم اللہ کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے تو تمہاری جگہ دوسری مخلوق کو لے آئے اور اس سے اپنے دین کا کام لے لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ سب کام بہت آسان ہے۔ آیت نمبر 21،
وبرزوا للہ جمیعا، اور یاد رکھو جب سب کو اللہ کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، جب سب کو اللہ کے پاس حاضری دینی ہوگی، تو جب سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، فقال الضعفاء، تو جو لوگ غریب تھے، ہماری زبان میں سیکنڈ کلاس تھے، تو وہ فرسٹ کلاس والوں سے کہیں گے جو اونچے درجے پر تھے، وقال الضعفاء، جو ضعیف تھے، کمزور تھے اور ان کی کرسی نیچے تھی، تو بڑی کرسی والوں سے وہ کہیں گے، للذین استکبروا، وہ بڑے سے اپنے بڑوں سے کہیں گے جو ان کے ناک تھے، جو ان کے لیڈر تھے، انا کننا، ہم تمہارے ساتھ تھے، انا کنا لکم تبعا وحال انتم مولون عنا من عذاب اللہ من شیء، تمہارے طریقوں پر ہم چلے چونکہ تم ہمیں انہی طریقوں پر چلاتے تھے، آج اللہ کے عذاب سے کچھ کمی کرا سکتے ہو یا نہیں؟ قالو، وہ جواب دیں گے بڑے چھوٹوں کو، کیا جواب دیں گے؟ قالوا لو ہدان اللہ لہدیناکم، اللہ میاں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اللہ میاں اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، ہم تمہیں ہدایت کہاں سے دیں؟ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، ہمارے اور تمہارے حق میں برابر ہے، ہم روئیں دھوئیں چلائیں چیخیں اور کچھ بھی کریں، اور کوئی عذاب اب کم ہونے والا نہیں ہے، یہی عذاب تمہارے لیے ہے اور یہی عذاب ہمارے لیے ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔